ایک رکن کو الگ الگ کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ سارے کا سارا حج اس کی بنیاد ہی عشق اور محبت پر رکھی گئی ہے، ورنہ پہاڑیوں پر چکر لگانے سے ثواب نہ ملتا۔ خانہ کعبہ ایک پتھر کی عمارت ہے، اس پر چکر لگانے سے ثواب نہ ملتا۔ ثواب اصل میں اس عمارت کا نہیں، ثواب اصل میں اس پہاڑ کا نہیں، بلکہ اجر اور ثواب اس عمل کا ہے جو عمل اللہ کے پیاروں کی محبت میں کیا گیا ہے، جو عمل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محبت میں کیا گیا۔ اصل ثواب اس عمل کا ہے جو عمل حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اللہ نے اپنے پیاروں کی ادا کو ادا کرنے والے کے لیے ثواب رکھ دیا ہے کہ جو میرے پیاروں کی ادائیں، میرے پیاروں کی ادا کو ادا کرے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس کو اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میدان عرفات کے حوالے سے بڑی دلچسپ گفتگو ہے۔ میدان عرفات کو میدان عرفات کیوں کہتے ہیں، اس کی اصل میں وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، یقین کیجئے ایک ایک چیز سے محبت ٹپک رہی ہے، ایک ایک چیز سے عشق سمٹ رہا ہے، ایک ایک چیز سے عشق رشتہ چلا جا رہا ہے، ٹپکتا چلا جا رہا ہے۔ میدان عرفات یہاں یہ رکن اعظم ہے، میدان عرفات میں ٹھہرنا حج کا بولیں رکن اعظم ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ حج کے سارے ارکان ادا کر لے، طواف بھی کر لے، صفا اور مروہ پر بھی چلا جائے، شیطان کو بھی کنکریاں مار لی، قربانی بھی کر لی، اگر میدان عرفات میں قیام نہیں کیا، ٹھہرا نہیں، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ یہ رکن اعظم ہے۔ اچھا مولا، یہ میدان عرفات میں ایسا کیا ہے؟ دیکھنے کو تو صرف ایک چٹیل میدان ہی نظر آتا ہے، اس کے سوا تو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اس میدان کی کیا خوبی ہے، کیا خاصیت ہے کہ تیرے اپنے گھر کا طواف کر لیا، لیکن تو نے فرمایا کہ حج نہیں ہوا جب تک عرفات میں جا کر نہیں بیٹھتے۔ حالانکہ عرفات میں تو خانہ کعبہ نہیں ہے، عرفات میں تو صفا مروہ نہیں ہے، عرفات میں تو زمزم کا کنواں بھی نہیں ہے، پھر وہاں پر خوبی کیا ہے؟ یاران گرامی، غور کرنے سے پتہ چلتا ہے میدان عرفات کا مطلب ہے ایک دوسرے کو پہچان لینا۔ عرفات کا مطلب ہے ایک دوسرے کو بولیے، ایک دوسرے کو پہچان لینا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھی آپ کے ساتھ زمین پر بھیجا، آدم علیہ السلام کسی اور جگہ پر تشریف لائے، نازل ہوئے، حضرت حوا علیہ السلام کسی اور جگہ پر آئیں۔ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی۔ دنیا میں آئے 300 سال ہو گئے اور ان دونوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام اپنی کسی جگہ پر ہیں، حوا علیہ السلام اپنی کسی جگہ پر ہیں، اور یہ 300 سال حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ اور استغفار کے اندر گزارے ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے، تو فرمایا کہ اے آدم، آپ کو منع کیا تھا، اب آپ چلے گئے ہیں، تو اب آپ حکمت یہ ہے کہ اب آپ دنیا میں چلے جائیں، زمین پر چلے جائیں، جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ اب اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس بھول پر، خطا نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، خطا نہیں ہے، نبی غلطی نہیں کرتا، نبی خطا نہیں کرتا۔ آدم علیہ السلام اپنی اس بھول پر 300 سال تک اللہ سے استغفار کرتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ ایک دن اچانک خیال آیا کہ 300 سال گزر گئے ہیں، رب کو منا رہا ہوں، رب کو منا رہا ہوں، وہ مان نہیں رہا ہے، مان نہیں رہا۔ ذہن میں خیال آیا کہ مولا، جب میں جنت میں تھا تو جنت کے درختوں کے پتوں پر تیرے نام کے ساتھ میں نے نام محمد لکھا دیکھا ہے، عرش الہی پر تیرے نام کے ساتھ نام محمد لکھا ہے، حوروں کے جسموں پر، پیشانیوں پر تیرے نام کے ساتھ تیرے پیارے حبیب کا نام لکھا ہے، جنت کے جس مبارک کونے کو دیکھا ہے تیرے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔
یہ تیرا بڑا ہی پیارا بندہ ہے، مولا میں تیری جناب میں تیرے مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں، اللہ میری توبہ قبول فرما لے۔ جب میرے مصطفیٰ کا واسطہ دے کر آدم علیہ السلام نے رب سے بات کی، رب کو منایا، جب حبیب کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، قبول کر کے اور حضرت حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ملاقات بھی کروا دی۔ جب دعا قبول ہوئی تو ان دونوں بزرگوں کی، دونوں ہستیوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی، اور جس جگہ پر ملاقات ہوئی یہ وہی جگہ ہے جو آج میدان عرفات ہے۔ آج جو میدان عرفات ہے دراصل یہ وہ جگہ ہے جہاں آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کو پہچان لیا اور حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو پہچان لیا۔ اسی وجہ سے اس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اور حضرت حوا علیہ السلام اللہ کی ولیہ تھی۔ بولے کیا تھی؟ اللہ کی ولیہ تھی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جس جگہ پر اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کی ملاقات ہو، جس جگہ پر اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کی ملاقات ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو عزت والی اور برکت والی بنا دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، جب بھی میدان عرفات میں جاؤ کثرت سے دعائیں کیا کرو کہ میرا رب میدان عرفات میں کی ہوئی دعائیں جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کریں کہ یا رسول اللہ، رب تو ہر جگہ پر ہے، پھر میدان عرفات میں ایسا کیا ہے وہاں دعائیں جلدی کیوں قبول ہوتی ہیں؟ تو گویا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے یہ جواب آتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی اور ولی کی ملاقات ہوئی ہے۔ جہاں پر اللہ کے نبی کی اللہ کے ولی کے ساتھ ملاقات ہو جائے، اللہ اس جگہ کو اتنی برکت والی بنا دیتا ہے کہ وہاں ٹھہر کر رب سے دعائیں کی جائیں تو اللہ جلدی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر اس ادا کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے، اب دیکھیں آئیں تھوڑا سا پیچھے پھر، کہ آدم علیہ السلام نے سرکار کا نام لے کر، آدم علیہ السلام نے سرکار کا نام لے کر جب رب کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور میدان عرفات میں دونوں ہستیوں کی ملاقات ہو گئی، ملاقات ہو گئی۔ دراصل بتانا کیا ہے؟ بتانا، رب تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم، پہلی بات یہ کہ اگر تم میری بارگاہ میں دعائیں قبول کرانا چاہتے ہو، اگر تم میرے لاڈلے اور پیارے بننا چاہتے ہو، تو جب بھی دعا کرو میرے حبیب کا واسطہ دے کر میری بارگاہ میں دعا کرنا، میں تمہاری دعائیں قبول فرما لوں گا۔ اور دوسری بات جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی میدان عرفات میں جاؤ اللہ کی بارگاہ سے کثرت سے دعائیں کیا کرو، اللہ اس جگہ پر دعائیں قبول فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر اس جگہ پر اللہ کے نبی اور ولی کی ملاقات ہوئی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تیسرا ایک مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جس جگہ پر نبی اور ولی کی ملاقات ہو، جس جگہ پر نبی اور ولی کی ملاقات ہو جائے اس جگہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس جگہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تیسرا مسئلہ سمجھ یہ آیا ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کے مزارات ہیں، اللہ کے ولیوں کے آستانے، اللہ کی بارگاہ کے مقبول لوگوں کی جو تربت ہے، قبریں ہیں، یہ وہ مبارک جگہ ہے کہ جہاں اللہ کے ولی کو دفن کیا گیا۔ جب اللہ کا ولی اس قبر میں گیا ہے، فرشتے حساب کے لیے آئے، میرے مصطفیٰ اس قبر میں تشریف لائے ہیں۔ جب بھی فرشتوں نے کہا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ دنیا میں اس ذات کے بارے کیا کہا کرتا تھا، تو اس قبر کے اندر اللہ کے ولی کی،
اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی ہے. آج مزارات پر جا کر دعا کرنا، مزاروں پر جا کر رب سے مانگنا میرے مصطفیٰ کی حدیث کے مطابق اتنا بابرکت ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے ولی کی اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی ہے. اور جس جگہ پر یہ ملاقات ہو جائے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ دعائیں قبول فرما لیتا. اللہ کے ولی کی آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو تو اس جگہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ سرکار نے فرمایا دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور جس جگہ پر اللہ کے ولی کی اس نبی سے ملاقات ہو جو حضرت آدم کے بھی نبی ہیں، جو امام الانبیاء سے جس جگہ پر اللہ کے ولی کی ملاقات ہو، بتاؤ وہ قبر وہ تربت کس قدر برکت والی ہوگی. اور وہاں کیوں نہ دعائیں اللہ قبول فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یاران گرامی، میدان عرفات آ چکے، یوم عرفہ ہے سعودیہ میں، عرب شریف کے اندر آج یوم عرفہ ہے. آج سارے حاجی میدان عرفات میں جمع ہیں. میں اس وجہ سے صرف میدان عرفات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی برکتیں بیان فرمائی. اور میدان عرفات کا ایک بہت بڑا ایک اور پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ جب مکہ شریف فتح ہوا اور حج کا موقع تھا، جس موقع پر سرکار کا مشہور خطبہ حجۃ الوداع مشہور ہے، مکہ شریف جب فتح ہوا تو قریش کے کئی بڑے بڑے سردار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سرکار پر ایمان لے آئے. اب حج کا موقع تھا، اب جب مسلمان ہو گئے تو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہی انہوں نے حج بھی کیا. لیکن ظاہری بات ہے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے لوگوں کی عزت اور عظمت حضرت صدیق اکبر جیسی تو نہیں ہو سکتی نا، جو پہلے دن سے ساتھ ہے. ہیں جی، ان کی عظمت مقام صحابی ہونے کے اعتبار سے فتح مکہ والوں کا مقام بہت بلند ہے صحابی ہونے کے اعتبار سے. لیکن یہ حضرت علی سے تو نہیں مل سکتے نا، یہ حضرت عمر سے تو نہیں مل سکتے، حضرت عثمان غنی سے تو نہیں مل سکتے نا. اللہ اکبر. جب یہ بھی حج کے لیے گئے، اب میدان عرفات میں ٹھہرنے کا جب وقت آیا تو اب یہ مکے کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ اب حج کا موقع ہے، سارے مسلمان اکٹھے، امیر بھی وہاں غریب بھی وہاں، ایک جیسا یونیفارم پہنے، ایک جیسی وردی پہنی. کوئی نہیں کہ کپڑوں سے ہی پتہ چل جائے کہ یار کوئی امیر بندہ لگتا ہے یا غریب، کپڑوں سے بھی کوئی فرق نہیں، ایک جیسا لباس، سب امیر اور غریب برابر ہو کر جا رہے ہیں. اب ان کے دل میں آئی کہ یہ میدان عرفات میں ہم کیا ان غریبوں کے ساتھ بیٹھیں گے؟ ہائے ہائے ہم کیا ان غریبوں کے ساتھ بیٹھیں گے؟ اب ہوا یہ کہ جب عام مسلمان یا غریب مسلمان کہہ لیں میدان عرفات میں ٹھہر گئے تو اب یہ جو مکے کے سردار جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اب یہ تھوڑا پیچھے ہٹ کے کسی بلند ٹیلے پر چوٹی پر بیٹھ گئے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ہم سردار ہیں، ہم مکے کے چودھری اور ہم ان کے ساتھ بیٹھنے، یہ تو ہمارے کھیتوں میں کام کرنے والے، ان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. اب انہوں نے الگ ڈیرا لگا لیا. اتنے میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی سواری آتی ہے. اندازہ کریں میرے مصطفیٰ کی سواری آئی اور میرے مصطفیٰ کی سواری مکے کے کافروں کی اس گھٹیا سوچ کی تردید کر رہی ہے، رد کر رہی ہے. کیوں؟ حج کے موقع پر میرے مصطفیٰ نے اپنی سواری پر حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا ہوا ہے. آئے ہائے. حضرت زید بن حارثہ جو میرے مصطفیٰ کے غلام تھے، اپنے غلام کے بیٹے کو امام الانبیاء نے اپنی سواری پر اپنے ساتھ بٹھا کر حج کیا ہے. میدان عرفات میں آئے اور سب کی بولتیاں بند کر دی کہ تم غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، میں محمد مصطفیٰ میں غریبوں کو اپنی سواری پر بٹھا کر حج کر رہا ہوں. اللہ زندہ باد.
اب میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی سواری جب میدان عرفات میں آئی، سرکار نے ایک نظر ان سرداروں کو دیکھا اور ایک نظر سرکار نے اپنے غریب غلاموں کو دیکھا، اور سرکار سمجھ گئے کہ یہ کس فرق کو لیے ہوئے ہیں، کیا تفریق لے کر بیٹھ گئے۔ میرے مصطفیٰ نے دونوں کی طرف دیکھا، سواری رک گئی، سردار سمجھ رہے تھے کہ آج یقیناً امام الانبیاء ہمارے ساتھ آ کر بیٹھیں گے، کہ ہم چوٹی پر بیٹھے ہیں، ٹیلے پر بیٹھے ہیں، اور امام الانبیاء سرداروں میں بیٹھنا پسند کریں گے۔ اور ایک طرف غریب تھے کہ وہ میرے مصطفیٰ کی سواری کو دیکھ رہے ہیں اور امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے کبھی غریبوں کو تنہا نہیں چھوڑا، آج بھی ہمارے پاس ہی آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے کبھی غریبوں کو تنہا نہیں چھوڑا، آج بھی حج کے موقع پر میرے کریم آقا ہمیں نہیں چھوڑیں گے، ہمارے پاس ہی تشریف لائیں گے۔ اور میرا یہ گمان کہتا ہے کہ نظریاتی طور پر، دلی طور پر وہ غریب مسلمان جو سرکار کا انتظار کر رہے ہیں، وہ زبان حال سے کہتے ہوں گے، میرے ساتھ اگر مل کے پڑھ لیں کہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے۔ ہر بندہ یہ سوچ کر پڑھے کہ میں اپنے آقا کو اپنی بات بتا رہا ہوں، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، گناہ گاراں نے راہ تیرے نے ملے یا گناہ گاراں نے راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے یا کدی آؤ غریباں دے محلے یا۔ او غریب پر مصطفیٰ دا راہ ویندے نے کہ سرکار نے کدی سانو کلیاں نہیں چھڑیا تے انشاءاللہ آج بھی کلیاں نہیں چھڑ دے۔ میرے کریم آقا دی سواری ٹھہر گئی، سرکار نے سرداراں نے بھی ویکھیا تے غریباں نے بھی ویکھیا تے سرکار نے فرمایا اے آکڑ چ بیٹھے نے تے مینوں اللہ نے وکھڑیاں کرن نہیں، توڑن نہیں، مینوں تا اللہ نے جوڑن بھیجیا ہے۔ تے سرکار علیہ السلام نے سواری ٹوری تے سرکار اپنے غریب غلاماں چ بہ گئے۔ جدوں انہاں ویکھیا کہ مصطفیٰ علیہ السلام انہاں غلاماں چ جا کے بیٹھ گئے نے تے پھر ایک ایک دو دو کر کے یہ بھی اٹھ کے آ گئے۔ میرے مصطفیٰ نے دراصل یہ اعلان کر دیا کہ میں سردار ہوں، میں اس قوم کا قائد ہوں، اور قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کمزور اور غریب لوگوں کے ساتھ رہے۔ قائد ہمیشہ اپنی عوام کے ساتھ رہتا ہے، قائد کے لیے الگ جگہ نہیں، قائد کے لیے کرسی الگ نہیں، قائد کے لیے کمرہ الگ نہیں، جہاں میرے لوگ رہیں گے وہی میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ہمیشہ مسکینوں میں رکھنا اور میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ کرنا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ جب دعا کیا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ الفقر فخری، کہ مجھے اپنی فقیری پر فخر ہے، مجھے اپنی فقیری پر فخر ہے، میں کوئی مجبوری میں فقیر نہیں بنا، مجبوری میں فقیر نہیں بنا کہ کھان پینوں نہیں سی تاں شاید فقیر بن گیا، نہیں۔ سرکار نے فرمایا الفقر فخری، مجھے اپنی فقیری پر فخر ہے، میں نے رب سے فخر مانگا ہے، میں نے رب سے مانگی ہی فقیری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو یاران نگرامی آج میدان عرفات کا دن ہے، یوم عرفہ ہے، اور آج کا دن ہمیں بہت بڑا سبق یہ بھی دے رہا ہے کہ ہمیں اپنے درمیان امیر اور غریب ہونے کی وجہ سے فرق نہیں کرنا چاہیے۔ میرے رب کی بارگاہ میں، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں امیر ہو یا غریب ہو سب برابر ہیں۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں عزت اس کی ہے جو مصطفیٰ کا وفادار ہے، جو مصطفیٰ کا وفادار ہے اس کی عزت ہے۔ باقی مسلمان ہونے کے اعتبار سے کوئی گاڑیوں والا ہے، کوٹھیوں والا ہے یا جھونپڑی والا ہے، سارے مصطفیٰ کی نظر میں برابر ہیں۔ اور آج کا دن ہمیں ایک یہ پیغام دے رہا ہے کہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے سب کے سب برابر ہیں۔ اور اسی حج کے موقع پر پھر میرے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا، اور آج کے دن ہی میرے مصطفیٰ نے یہ قیمتی جملے ارشاد فرمائے۔ سرکار نے فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں فضیلت وفاداری کی ہے، تقوی کی فضیلت ہے۔ جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے رب کی بارگاہ میں اتنی ہی عزت والا ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ یاران گرامی، ایک ہم انسان ہیں نا، اور آج کل ہمارے سب کے تقریباً حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا میں مالی طور پر یہ کام کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، جیب پر کیسا گزرے گا۔ حالات ایسے ہیں، ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے کہ پوری دنیا سے لوگ اتنا خرچہ کر کے ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، رب کے گھر جمع ہوتے ہیں، خانہ کعبہ میں جمع ہوتے ہیں۔ آخر اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اپنے اپنے علاقوں میں عبادت نہیں ہوتی؟ کیا اپنے اپنے علاقوں میں صدقہ خیرات نہیں ہوتا؟ کیا قربانیاں اپنے اپنے گاؤں میں نہیں ہوتی؟ سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کرا کے سب کو حکم ہے کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس اتنی وسعت ہے، گنجائش ہے، اس پر حج فرض ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں زندگی میں ایک دفعہ حاضر ضرور ہو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اتنا کیوں کیا گیا؟ یاران گرامی، دراصل بات یہ ہے، میں ایک مثال دے کر بات پھر سمجھ آ جائے گی اور بات ختم بھی کر دوں گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہماری محلے میں کسی سے لڑائی ہو جائے، اور اب گھر میں کوئی سیانا بندہ، خاندان میں کوئی سیانا بندہ آیا، اس نے کہا یار کی ہویا یہ لڑائی ہوگی فلانے نا، کیوں لڑے جب ماڑا کیتا ہے، چلو انہوں نے گھر چلیے جا کے گل کر کے آئیے بھی نہیں ہے ماڑا ہویا ہے، دونوں پاسے بس ایویں غلطی ہو گئی، غلط فہمی ہو گئی، ایویں غصہ کر لیا نے تے لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہندے ٹھیک ہے، نال 2-4 بندے لے کے انہوں نے بوہے تے چلے گئے، بوہا کھڑکا، پاویں غلطی اپنی، اگلے دے بوہے تے چلے گئے، بوہا کھڑکایا، انہوں نے کہا جی سانوں پتہ بھی ساڈے منڈے نے غلطی کیتی ہے، اندا گناہ ہے، غلطی اندی ہے، ایویں لڑ پے نے، ماڑا کیتا سو اسی نوں ڈانٹیا ہے، جھڑکیا ہے، لیکن اینوں اسی لیے میں تواڈے بوہے تے لے آیا، اے تواڈا مجرم ہے، تواڈے بوہے تے لے آیا، اگوں ویکھ لو جویں کرنا جی، اگوں جویں تواڈی مرضی، میں انہاں نوں تواڈے بوہے تے لے آیا، اگوں جویں تواڈی مرضی۔ تے مینوں دسو اگر اگلا بندہ، گھر والا بندہ اگر غیرت والا ہوئے تو اون دے کول بدلہ لے گا؟ دسو نا یار، بدلہ لے گا؟ نہیں، وہ کہے گا یار غلطی تو بڑی سی، غصہ تو مینوں بڑا سی، بڑا ماڑا کیتا ہے، زیادتی ہوئی ہے، لیکن ہوں تسی چل کے میرے بوہے تے آ گئے ہو، چل کے میری دہلیز تے آ گئے ہو، جاؤ میں بوہے تے آ گئے نو میں کی آکھاں، ساریاں گلیاں چھڈیاں، میں دلی طور تے راضی ہوں، میں تانوں معاف کیتا۔ ایسے وجہ تو سب مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ خانہ کعبہ میں جا کر کم از کم ایک دفعہ زندگی میں حاضر ضرور ہو، کہ گناہ جیسے بھی ہوں، غلطیاں جیسی بھی ہوں، خطائیں جیسی بھی ہوں، نافرمانیوں کے پہاڑ لے کر جب بندہ رب کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے تو خدا سے دعا کرتا ہے، یا اللہ 50 سال گزر گئے تیری نافرمانی کرتے، 20 سال ہو گئے تیری نافرمانی کرتے، غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، لیکن اب تو چل کے تیرے دروازے پر آ گیا ہوں، اب چل کے تیری دہلیز پر آ گیا ہوں۔ ایک عام غیرت والا بندہ ایسے موقع پر بدلہ نہیں لیتا، معاف کر دیتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ
جب بندہ گناہوں کے پہاڑ لے کر خدا کی بارگاہ میں اس نیت سے حاضر ہو جائے اور کہے یا اللہ مجرم ہوں گنہگار ہوں لیکن اپنے آپ کو تیرے در پر لے آیا ہوں, تیرے دروازے پر چل کے آ گیا, تیری دہلیز پر چل کے آ گیا, تو وہ سب سے بڑی غیرت والا رب کبھی بھی انسان سے بدلہ نہیں لے گا. پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف کرتا چلا جائے گا. یہ حج, یہ عمرہ, یہ محض سیر سپاٹا نہیں ہے, یہ محض سیر سپاٹا نہیں ہے, بہت بڑی نعمت ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور ہم رب کی بارگاہ میں اس کے گھر حاضر ہوں, در مصطفیٰ پر بھی حاضر ہوں اور اللہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. وما علینا الا البلاغ.